اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات اس مجلس حسنی میں ایسی حسینی مؤمنات تشریف فرما ہیں جنہوں نے تقریباً پہلی محرم سے پہلے سے ہی یا حسین یا حسین یا حسین کہہ کر اپنے دل و زبان کو اتنا پاک کر دیا ہے کہ اب اس منزل پر پہنچ گئے کہ ہم کہتے ہیں آج کہہ رہے ہیں یا حسن یا حسن. اور خدا کی قسم صرف فرشتے جانتے ہیں، انبیاء جانتے ہیں، معصومین جانتے ہیں کہ یا حسن کہنے میں جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو لطف ہے، جو توسل ہے، جو نذرانہ آپ پیش کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ کے پاس آج ایک کرم کے دریا کا وسیلہ ہے، ایسی ہستی کا وسیلہ ہے جو یحییٰ آل رسول ہیں، جو یوسف آل محمد سبط اکبر مصطفیٰ امام حسن مجتبی علیہ السلام. بڑے بڑے عرفاء علماء امام حسن مجتبی سے توسل کر کے اپنی زندگیوں میں ایسی بڑی بڑی کامیابیوں تک پہنچتے ہیں. پروردگار عالم آج ایک ہلکی سی کرن، وہ خوشبو، وہ اتصال، وہ کنیکشن، وہ توسل اور وہ جو ایک خوشبو، یہ کرم و حلم و اخلاق و شجاعت حسنی، ایک اس کی ایک ہلکی سی بو ہمارے وجود میں بھی ڈال دیں انشاءاللہ. ہم خطبے میں کہتے ہیں نا والحلم الحسنیہ، کل کی مجلس میں نے پورا حلم پر پڑھا کہ کس انداز سے ہم اپنے پورے ریلیشن شپس کو، تعلقات کو بدل سکتے ہیں. آج چلیں ہم اس زندگی کو دیکھتے ہیں کہ 47 to 48 ایئرس، اس سے زیادہ میرے مولا کی زندگی نہیں تھی. امام حسن مجتبی شہید ہوئے جب 40s میں ہیں، اور 40s میں کوئی ہوتا ہے تو ہمیں بڑا جوان لگتا ہے، وہ بھی مرد. صرف 47 ایئرس کے ہے، اور آپ نے 7 ایئرس نبی کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ گزارے، 30 ایئرس
اپنے بابا اور اپنے بھائی کے ساتھ گزارے، اور 10 ایئرز آپ کے اپنی امامت کے تھے، تو 4 یا 7 30 اور آپ کے جو 10 ایئرز ہے تقریباً یہ 47 ایئرز بنتے ہیں۔ وہ جو 7 ایئرز آپ نے اپنے نانا کے ساتھ گزارے ہیں نا، ہائے 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 کیا بہترین وہ ایام۔ ان ایام کو اگر ہم ذرا سا دیکھیں تو بار بار نبی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اما الحسن فامرہ امری وقولہ قولی ہوا قرۃ عینی وتفاحتی وریحانتی وبہجۃ قلبی وہدیۃ من رب العالمین۔ پتہ ہے کس کے در پر آئے ہو؟ پتہ ہے آپ کو آپ نے قدم کہاں اٹھائے ہیں؟ آپ کہاں آئے آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ نبی بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسن وہ ہے کہ اس کا حکم میرا حکم، اس کی باتیں میری باتیں، وہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک، میرے دل کا ریحانہ، میرا پھول ہے، میرے قلب کا سرور ہے، وہ ہدیہ ہے رب ذوالجلال کی جانب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ امام حسن احسن۔ اور تربیتی ایشوز میں ہم بہت سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے میرے نبی نے ان حسنین علیہ السلام کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ جو ٹیکنیکس تربیت کے استعمال کی وہ بے مثال ہیں، کیونکہ نبی کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا اس کو راوی نقل کرتے تھے، گھر میں جو ہماری سیدہ محنت فرماتی تھی وہ ہم تک بہت تفصیل کے ساتھ نہیں پہنچا، لیکن نبی کی سیرت ایک حد تک پہنچی ہے۔ تو جب بھی آپ نماز سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں نا، اور آپ لوگ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے کتنی بار تکبیر کہتے ہیں؟ مستحب ہے 6 بار یا 6 ٹائمز۔ آج کے بعد جب بھی تکبیر کہہ رہے ہو تو یاد کریں، کیا یاد کریں؟ کہ تربیت کے لیے تکرار، ریپیٹیشن، صبر، تحمل، حلم بہت ضروری ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سیرت پر کہ آپ نے ایک دفعہ کہا اللہ اکبر۔ حسنین علیہ السلام ابھی بولنا اس طرح سے نہیں جانتے، ظاہراً تو وہ انسانوں کی طرح آہستہ آہستہ چلنا بولنا شروع کر رہے تھے، بے شک یحییٰ زمان ہے اس کے باوجود۔ تو پھر بچوں نے کہا اللہ اکبر، کہا دوبارہ کہیں، نبی نے دوبارہ ریپیٹ کیا، کہا تیسری دفعہ کہیں، تیسری دفعہ ریپیٹ کیا، چوتھی دفعہ ریپیٹ کیا۔ ہم تھک جاتے ہیں، بچے 5 دفعہ ایک چیز پوچھے، ہم کہتے ہیں بس کرو خدا کے لیے، ماما تھکی ہوئی ہیں، بار بار نہیں پوچھو۔ بچے یا ہمارے بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں، ماما بابا جب بہت زیادہ اولڈ ہو جائے، نانی نانا دادی دادا گرینڈ ماں جو بھی ہو، تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو، اگر آپ صرف اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے تو آپ کو واسطہ ہے امام حسن کا کہ ان 6 تکبیرات کو امام حسن کے عشق میں ضرور پڑھیں، جتنی بھی آپ جلدی میں کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود بخود یہ جو ہماری بہن کہہ رہی تھی نیگیٹیوٹیز کو ہٹاؤ، خوش رہو۔ میں سب سے کہتی ہوں کیسے خوش رہیں، شکر کرو کیسے شکر کریں، پازیٹیو رہو کیسے پازیٹیو رہے، یہ بھی تو بتائیں نا ہم لوگ۔ یہ مکتب اہل بیت ہے جو بتاتا ہے، یہ باتیں زبردست ہیں، بہترین، لیکن آئیں در امام حسن پر سیکھیں کہ اللہ اکبر تمام مثبت انرجی آپ کی طرف لے کر آتی ہے، تمام چیزوں کو آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بار بار تکرار کیا۔ میں صدقے کہ میرے حسن حسین کی تربیت اور ان کی فرمائش پر نبی اکرم نے 6 مرتبہ تکبیرات احرام سے پہلے جو تکبیرات ہے اس کو پڑھا، الحمدللہ۔ اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ بچوں کی خاطر، ان کے خاطر کیا عزت کیا احترام۔ ایک یہودی کہتا ہے، میں دور سے دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا کہ اچھا یہ مسلمانوں کا نبی ہے، ایک بچہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پبلک میں آ رہا ہے،
اور آ کر وہ تھوڑا سا شور کر رہا ہے. یہ ہمارے کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح مردوں کی مجلس ہوتی ہے پن ڈراپ سائلنٹ، ضروری نہیں ہے خواتین کی ایسی ہو. مجھے پتہ ہے آپ مجھے ڈنڈے ماریں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. صحیح ہے، واجب نہیں ہے. ہم اگر عادت کریں احترام، ڈسپلن سر آنکھوں پر. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اللہ اللہ فی نظم امورکم. خدا را ڈسپلن ٹائم ہر چیز ٹائم پہ A1 بالکل ڈسپلن ہونا چاہیے. لیکن یہ بچوں کی آواز جو گونج رہی ہوتی ہے، آ رہے جا رہے، تھوڑا سا ادب سے جو شور مچاتے ہیں نا، بہت ڈیسنٹ طریقے سے جو شور مچائے، وہ ایک میوزک کی طرح، ایک موسیقی کی طرح ہے. ماؤں کو اس سے پیار ہونا چاہیے. حدیث میں وہ گھر نہیں جس میں بچے نہ ہو، شور نہ ہو. وہ مجلس بھی مجلس نہیں جس میں بچے خوشی نہ آئے، ڈرتے ہوئے آئے، جوان مائیں ڈرتی ہوئی آئے، اللہ ہم جا رہے، ہمیں کوئی ڈانٹے گا تو نہیں. یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. جوان ماؤں کو تو اور زیادہ ہم پیار کریں. وہ پہلے ہی تھکی ہوئی آئی ہے بیچاری، ہے نا، گھر میں بھی اتنا کام کر کے آئی ہے نا، اس کے جوان بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو ماں جوان ہے، اور زیادہ ان کا احترام کرے. یہ مکتب حسن و حسینی جو کہ تربیت شدہ ہے، مکتب نبوی میں ہمیں سکھا رہے ہیں. بار بار وہ یہودی کہتے ہیں، میں تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، عجیب منظر ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، پبلک بھی ہے، اور بچے بھی آ رہے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف حسنین علیہ السلام آتے تھے. نہیں، میرے پاس، میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عام مدینہ کے بچوں کے ساتھ جو نبی اور آل نبی کا رویہ تھا وہ کم نہیں تھا. وہ اسی طرح احترام کے ساتھ تھا، عزت کے ساتھ تھا. نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، لوگ انتظار کر رہے ہیں، بچوں نے روکا ہمارے نبی کو. نبی نے نہیں کہا چلو ایک جگہ بیٹھ جاؤ، میں نے جانا ہے نماز کے لیے، دیر ہو رہی ہے، یہ کوئی وقت ہے مجھے بلانے کا. ایسے اس طرح ادب سے بھی ایسے نہیں کہا، سیریس بھی نہیں کہا. پتہ ہے کیا کیا؟ کہا بلال گھر جاؤ. بچوں کی گیند اس زمانے میں ہوتی تھی اخروج یا والنٹس، جو کمپلیٹ ہو، گول ہوئے، اس سے وہ بڑا قیمتی تھا مدینہ میں. یہ بہت مشکل سے ملتا تھا اور بچے اس سے بہت کھیلتے تھے. کہا جاؤ وہ لے کر آؤ. بلال والنٹس لے کر آیا اور نبی نے بچوں کو خوش کیا. کہا آپ لوگ والنٹ سے کھیلو گے، میں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ چلے جائیں. سب انتظار کیا، یا رسول اللہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ کہا راستے میں بچوں نے مجھے روک لیا تھا، میں ان کو روٹ اور ان کا ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تھوڑا سا ان کو سیٹل کر کے آیا ہوں. میں قربان، ایسا پیارا حسنی حسن خلق. کل بھی میں نے ایک حدیث بتائی ہے امام حسن کی، ہم سب نے یاد کرنا ہے. جن کا نام حسن ہے فیملی میں، آپ لوگ آئی ڈونٹ نو واٹس ایپ گروپ میں فیملی والے ہوتے، جن کا نام حسن ہے ان سے کہ ایک حدیث سنائیں. جن کا نام حسن ہے وہ کچھ کرے، کچھ کرنا چاہیے، پتہ تو چلے کہ یہ دن ہے میرے آقا کا، میرے مولا کا. امام حسن کی یہ حدیث کتنی آسان بھی ہے، پیاری بھی ہے کہ انا احسن الحسن، کوئی کمپلیٹ کرے گا؟ انا احسن الحسن الخلق الحسن. کل سنائی تھی نا، یاد نہیں کیا؟ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، کل اسی وقت میں محفل میں تھی. صحیح ہے، انا احسن الحسن الخلق الحسن. سو بیوٹیفل یا ایزی. میرے گھر آپ آئیں، قوم میں میرے گھر آئے، میں سال میں 3-4 مرتبہ امام حسن کی مختلف حدیثیں چینج کرتی ہوں اپنے دروازے پہ، جہاں پر ہوتا ہے وہاں لگاتی ہوں. بچوں کا ایک چھوٹا سا کارنر، سمپل سا، جہاں بچے ولادت شہادت پہ چھوٹا موٹا کچھ لگاتے ہیں. تو وہ ساری حدیثیں میرے گھر میں اس طرح سے زینت بنی ہوئی ہے کہ میں بھولنا بھی چاہوں تو میں نہیں بھولتی. اس کو میں چینج کرتی ہوں، ری رائٹ کروں یا حدیث نہیں ہو، تاکہ وہ دیکھ کے بندہ بور ہو جاتا ہے، وہ بھی نہ ہو. تو آج آپ نے جا کے ضرور ایک حدیث لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. ہم میں سے بڑے بھی یہ کام کر سکتے، بچے سے بچے بھی یہ کام کر سکتے. وہ یہودی حیران ہوا کہ نبی کیا کر رہے ہیں. کہا کہ اے شخص، تو مسلمانوں کا نبی ہے، تو بچوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ہمارے بڑے ایسے نہیں کرتے، ہمارے مذہبی ایسے نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ لرحمتم الصبیان. اگر تمہارے دل میں ذرا سبھی کسی بھی نبی کی محبت ہو، اور میں جو خاتم النبیین، اگر میری محبت تمہارے دل میں ہے، تم بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آؤ گے. یہ سیرت نبوی ہے. آج جس کے دل میں محبت امام حسن ہے، وہ شخص
رسول اللہ کے دل میں بس رہا ہے، آپ کا مقام یقیناً قلب رسول میں ہے۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں۔ میرا بیٹا کاظم ابھی آنے سے پہلے کہہ رہا تھا، ماما آپ یہ چیلنج کر دو، کہہ دو کہ ودن 14 days آپ کو حاجت نہ ملے اگر آپ ایک جا کر طولانی سجدہ کریں، اس میں امام حسن سے استغاثہ کریں اور حسن خلق کو بھی پریکٹیکلی لائف میں لے کر آئیں، کیونکہ بی بی شکایت کرتی رہی ہیں بہت سے عرفاء سے، علماء سے، کہ میرے حسن کو نہ بھولو، قیامت کے دن میں دونوں کی شہادت کو شفاعت کا ذریعہ بناؤں گی، صرف ایک کی نہیں۔ یہ معتبر روایت اصول کافی میں موجود ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ یاد رکھو، دونوں سے توسل کرو، کیونکہ وہ شخصیت جس نے امام حسن کے لیے گریہ کیا، جب تک امام حسن زندہ تھے ایک کلمہ، ایک خطبہ نہ دیا، وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ بہت سے واقعات، بہت پیارے پیارے واقعات ہیں بچپن کے، 7 years کے، کہ ایک مرتبہ ایک شخص، قرآن کی آیت ہے نا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اس کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، ابن عباس تفسیر بتاتے، وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، تو امام صرف 2-3 سال کے کہتے ہیں ان جوابک عندی، تمہارا جواب میرے پاس ہے، آؤ میرے پاس۔ اور پھر تفصیل سے بتایا کہ شاہد سے مراد نبی ہے، مشہود سے مراد قیامت ہے۔ سورہ احزاب میں بتایا گیا ہے انا ارسلناک شاہدا ومنذرا وبشیرا، اور سورہ ہود میں بتایا گیا ہے کہ یوم قیامت مشہود ہے۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا، اس نے کہا کہ تم نے اپنے ماما بابا سے یہ سب کچھ سیکھا ہے، تم کون ہو؟ کہا علمنی ربی، میں قبلے کی طرف بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں رب سے ڈائریکٹلی علم لیتا ہوں، میں حسن ابن علی باب العلم کا بیٹا ہوں، مدینۃ العلم کا نواسا ہوں۔ صلوات دے۔ حسن، حسن خلق انشاءاللہ، سین سے ہم سخاوت، جنراسٹی کو لیں مولا امام حسن کی زندگی سے، اور نون سے نور علم حسنی کو لیں۔ کیا نبی نے خوب فرمایا کہ لو کان الحلم شخصا لکان علی ولو کان العقل والسیاست رجلا لکان الحسن، لو کان الحیاء صورتا لکان الحسین ولو کان الحسن ہیبتا لکانت فاطمہ۔ نبی فرما رہے ہیں کہ اگر علم اور حلم ایک جگہ جمع ہو سکتی تو وہ مولا امیر المؤمنین ہوتے، اگر عقل و سیاست و درایت ایک جسم میں ظاہر ہو سکتی تو وہ حسن ابن علی ہوتے، اور حیا اور ہیبت اگر ایک جگہ جمع ہوتی تو وہ حسین ابن علی ہوتے، اور اگر حسن و جمال اور زیبائی کو ایک ہی مقام پر پیکر میں دیکھ سکتے تو وہ ام الحسن والحسین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایسا حسین کردار، اتنی عظیم سخاوت۔ دیکھیں آپ نے شاید عام واقعات سنے ہوں، آج آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیے گا امام کی سخاوت اور کرم کو۔ ہم 40 کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں نا، الحمدللہ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں، ہم بھی انشاءاللہ جائیں گے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو جا رہے ہیں، ان کے ہر قدم پر انشاءاللہ پروردگار عالم فرشتوں کے ہمراہ وہ جائیں، ہمراہ وہ آئیں، ہمارے لیے بہت سی دعائیں کر کے آئیں۔ 40 موکب مشی چلنا، موکب وہ دسترخوان، ان دونوں کی اساس اور فاؤنڈیشن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے رکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عام طور پر ہم موکب لگاتے ہیں،
یا ولادت ہو یا شہادت ہو. اور ہم عراقیوں کو دیکھ کر ان کی داد، میں تو عراق میں ابھی بھی رہی ہوں، پیدا بھی ہوئی ہوں نجف میں، اور پھر ابھی جا کر کچھ سال رہی تھی، تو میں نے کیا دیکھا، آپ لوگ تو مثلاً آ جاتے ہیں کہ اچھا 40 ہو گیا، امام کی رسول اللہ کی شہادت ہو گئی، سفر، وہ ابھی کچھ دن گزرے ہوتے وہ پھر موقع لگا رہے ہوتے. اب کیوں لگایا ہے؟ اب جناب ام البنین کا، اچھا اب کیوں لگایا ہے؟ اب پتہ نہیں، یہ ہے ان کا چلتا ہی رہتا. میں کہتی ہوں واو، ہم سال میں کچھ دیگے بنا کر خوش ہو جاتے تھے کہ ہم تو بڑا نیاز دیتے لاکھوں میں، بڑے خوش ہو جاتے تھے، لیکن وہاں تو سال بھر چل رہا ہے. لیکن ہماری جان قربان ہو امام حسن مجتبی علیہ السلام پر کہ آپ کو موقب لگانے کے لیے کسی اوکیزن، کسی ولادت اور شہادت کو نہیں دیکھنا پڑتا تھا. وہ واحد موقب جو پورا سال سدا بہار ہمیشہ جاری ساری بھرا رہتا تھا، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا موقب ہے. آپ کے گھر میں اتنے گیسٹ ہاؤس تھے، میں تو کہتی ہوں جو آرٹسٹ ہے وہ بنائے گیسٹ روم، گیسٹ ہاؤس، اور جو دسترخوان بچتا ہے یہ سب کہاں سے آیا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے بساتین السبعہ، وہ 7 باغات فدق کے علاوہ جو یہودیوں نے آ کر نبی کو گفٹ دیا، تو وہ عرس میں امام حسن تک اس طرح سے پہنچا کہ وہ وقف تھا، وقف، اور امام اس کا خیال رکھنے والے تھے. امام علی علیہ السلام کو 25 سال جب حکومت نہیں کرنے دی تو آپ نے کنویں کھودے اور پانی نکالا، گلستان اور اسی طرح نخلستان اور کھجور کے باغات، تو وہ سب امام حسن کو ملا. خود ہماری بیوی، ہماری جان قربان ہو، آپ کے موقوفات کتنے زیادہ. جناب ابو ذر کی بیٹی کو بھی آپ نے وقف کیا، میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ کتابیں اویلیبل ہیں، آپ لوگ دیکھیں، نہ ہو تو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچا دوں گی، یہاں پر بھی دوبارہ پرنٹ ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں جب بھی کریم اہل بیت کا ذکر کرو نا، جب بھی بحر کرم و سخاوت کا دن آئے، ضرور سوچو میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، میں نے کچھ وقف کیا ہے. وقف بہت اچھی چیز ہے، نسل در نسل نسل در نسل وہ چلتا رہتا ہے. وہ سب امام حسن کو ملا. اب آپ کرم پہ کرم دکھا رہے ہیں. عام طور پر بڑا سے بڑا سخی وہ ہوتا ہے، حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ حاتم طائی بڑا سخی تھا، ایک شخص مشہور ہے تاریخ میں. حاتم طائی سخی تھا، لوگ تعریف کرتے تھے، لوگ شکریہ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے آپ کتنے سخی ہیں، دعائیں دیتے. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، میں آپ کو دعائیں دوں گی پھر آپ سے کچھ مانگوں گی. مانگنے والا دعائیں دے کے مانگتا ہے نا، ہمارے دل کو نرم کر کے مانگتا ہے نا، اور دینے کے بعد شکریہ بھی کرتا ہے نا. لیکن جب امام حسن دیتے تھے تو نہ صرف وہ دعا نہیں دیتے، شکریہ نہیں کرتے، میری جان قربان ہو، ہم تو اس کو دے کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں جو ہمیں دعا دے رہے ہو. لیکن کریم آل محمد کا کردار یہ ہے کہ ان کو بھی دے رہے ہیں جو گالی دے رہے ہیں، جو بے ادبی کر رہے ہیں، جو نہ صرف شکریہ نہیں کہتے بلکہ کہتے یا مذل المؤمنین. امام علی کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں پر لقب بھی بدل دیا کہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ان کو بھی امام دے رہے. پتہ ہے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کی پوائنٹ کیا ہے کہ آج کل یہ سارے جو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے، موٹیویشنل لیکچررز ہیں جو سیلف بلڈنگ والے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا ایسے بنو، چیریٹی کرو، خوش رہو، لوگوں کو دو. یہ دینے کے لیے جو بغیر کسی لالچ کے انسان، بہت مشکل کام ہے. 0 ایکسپیکٹیشن اور آپ دیتے جا رہے ہو. میں حیران یہ وہاں ہوئی کہ آیت اللہ حامد کاشانی نے لکھا کہ امام حسن کریم ہیں، صرف لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ بھی. ہاؤ؟ کہا اللہ کے ساتھ اس طرح کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امام حسین کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کر کہا، رو رہے تھے. بھائی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں اللہ کے لیے، میرے اعمال بہت حقیر ہے رب کی عظمت کے سامنے. اگر قابض الارواح آ جائے اور میں مسکراؤں تو میں تیرا نام لوں گا، تیرا واسطہ دوں گا، اے میرے بھائی حسین. اللہ اکبر. یعنی اللہ سے بھی کوئی توقع نہیں، اللہ میں ہیچ ہوں.
اور ہم کتنی توقعات رکھتے ہیں، کتنی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا. اف، ہم جیسے نجس لوگوں کو، ہم اتنے نجس ہیں کیونکہ اتنے سیلفش ہیں، اپنے اچھائیوں کو اتنا اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن جب امام حسین کے سامنے اپنی اچھائی کو رکھتے ہیں، امام حسن کی سیرت کے سامنے رکھتے ہیں، تو ہماری اچھائی بھی اتنی کثیف، اتنی بری ہو جاتی ہے نا، بے رونق ہو جاتی ہے، بے نور ہو جاتی ہے. اس لیے عرفاء اپنے حسنات پر توبہ کرتے ہیں، ہم سیئات پہ توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے برا کیا. لیکن جو عرفاء ہے وہ کہتے ہیں ہماری اچھائیاں ہی اتنی ناقص ہے، اتنی مطلبی ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو یہ کر، میں یہ کروں. اور اتنی پیاری ایک حدیث ہے جس حدیث میں کہا گیا افضل الصدقہ، بہترین صدقہ کیا ہے کہ صلۃ الرحم للکاشح، کاشح کا اس کے ساتھ صلہ رحم کرو جو کاشح ہو. کاشح کسے کہتے ہیں؟ کاشح یعنی وہ شخص جو آپ کی فیملی میں جو ظاہراً بہت میٹھا میٹھا بولتا ہے، پیچھے بہت کڑوا کڑوا ہے. ظاہراً بڑا اچھا لگتا ہے لیکن پیچھے آپ کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا دم کاٹ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا، لیکن سنتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. مجھے نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. اگر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو آپ کو دکھ دیتے ہیں کہ ظاہراً میٹھا بولتے ہیں اور پیچھے سے نہیں، ان کے ساتھ اچھا رہنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ افضل افضل افضل. یہ نہ سوچو اس نے مجھے بلایا، ہاں پچھلے سال یہ ہوا. ہم جب لسٹ بنا رہے تھے نا ناموں کی، اچھا کس کس کو بلانا ہے، تو ہم یہ دیکھتے اچھا اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، یہ وہ. نہیں، حسنی بنو، آنکھیں بند کرو. نو توقع یعنی ایکسپیکٹیشن کو ختم کر کے امام حسن کے دل میں جگہ بناتے ہوئے قربتاً اللہ یہ قدم اٹھا کے دیکھو. آپ دیکھیں آپ کی زندگی، آپ کی عمر طولانی ہوگی، عمر طولانی ہوگی انشاءاللہ. عشر زینبیہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو آپ کی زندگی میں یہ جو ڈی این اے میں جو ٹیل ہوتی ہے آخر میں وہ کس طرح سے بڑھتی ہے، عمر گھٹتی اسی طرح سے. میں پورا تفصیل سے کچھ مجلسوں میں نے پڑھا ہے، انشاءاللہ میں دوبارہ پڑھوں گی. یہاں نہیں پڑھا، اس کنٹری میں نہیں پڑھا، ضرور بتاؤں گی کہ دینے سے اور احسان اور سخاوت سے آپ کس طرح اپنی عمر طولانی کر سکتے ہو اور آپ کی زندگی میں کس طرح سے خوشیاں آتی ہیں، جس کو سائنس نے بھی باقاعدہ اسکرین پر دکھایا ہے اور پروف کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم ان تمام سیرتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. بر محمد و آل محمد صلوات. یا امام حسن السلام علیک یا سیدنا و مولانا. کیا سچ مچ آقا میرے مولا ہیں؟ مولا کا ایک مطلب سید و سرور و آقا و دوست. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا. ابھی بقی میں کوئی بھی نہیں. امام حسن کیا فرزند ہے عبدالعظیم حسنی جو تہران میں ہے. ان کا حرم سجا ہوا ہے، وہاں رونق ہی رونق ہے. لیکن امام حسن بقی ایک چراغ جلانے والا نہیں، ایک زوار نہیں. آئیے ہم سب زائر بنتے ہیں، سفر کرے بقی کی جانب جائے. السلام علیک یا سیدنا و مولانا انا توجہنا. ہمارا دل آپ کی طرف متوجہ ہے. انا توجہنا وتوسلنا بک عند اللہ یا وجیہن. اے وجیہ، اے وجیہ، اے عزت والے امام حسن، ہم جیسے گناہگار سیاہ صورت والوں کو نور دے دے، ایمان دے دے، ہمارا ہاتھ تھام لے. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. سلام ہو آپ پر. ہاں یا امام حسن مجتبیٰ، آپ کا حرم نہیں، کوئی زائر نہیں، کوئی چراغ نہیں، لیکن یقیناً امام زمان وہاں بیٹھ کر مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اے عزادارو، واحد امام جنہیں 7 مرتبہ سے زیادہ زہر دیا گیا، جو آخری بار زہر دیا وہ زہر حلائل ہے.
زہر حلائل عام طور پر انسانوں کو نہیں دیا جاتا، اگر دریا میں اس کا ایک قطرہ پھینک دیا جائے تو دریا میں موجود تمام جانور مر جائے، اسی لیے جب اس کو خریدا گیا تھا نا، جس نے زہر حلائل بیچا اس نے کہا خدا کے لیے کسی انسان کو نہ دینا، لیکن عزادارو وہ کسی انسان کو نہیں، وہ تو پنجتن کے نور زہرا کے لال کو دیا گیا۔ اتنا جلدی زہر کا اثر ہوا کہ جودہ بھی حیران رہ گئی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا یہ زہر اتنا خطرناک ہے، شرمندہ ہونے لگ گئی، کہا ابھی امام حسین آئیں گے مجھے پکڑ لیں گے، کہیں گے تو نے میرے بھائی کو زہر دیا۔ عزادارو امام حسن کے کرم کو دیکھنا ہے اپنے بابا کی طرح، جس طرح مولا علی نے ابن ملجم پر رحم کیا، کہا انہیں پانی کیا دودھ پلا دو۔ یہاں امام حسن نے جودہ سے کہا جلدی سے اس دروازے سے باہر چلی جاؤ، میں نہیں بتاؤں گا تو نے مجھے زہر دیا ہے۔ ہائے حسن مجتبی میرا سلام میرے آقا پر، اتنے مہربان امام۔ اہل عزا جب تشت لایا گیا، تشت میں خون کی الٹیاں، جگر کے پارے پارے نکلے، فوراً حکم دیا دروازے کو بند کرو، میری بہن زینب یہ منظر نہ دیکھے۔ میں کہوں گی یہ مظلوم امام، اے شہید مدینہ، آپ کی مظلومیت پر اور زیادہ رونا آتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں امام حسن جب نماز پڑھ رہے تھے، لشکر والوں نے امام حسن کی صحابیوں نے امام کے نیچے سے جا نماز کو کھینچ دیا، امام چہرے کے بل زمین پر گرے۔ اہل عزا اپنی آوازوں کو امام حسن کے لیے بلند کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جو میرے حسن پہ روتا ہے نا، قیامت کے دن میں ضمانت دیتا ہوں سب سے زیادہ خوشحال وہی ہوگا جو جتنا دنیا میں حسن کے لیے روئے گا۔ جو حسن کے لیے مجلس میں چل کر آتا ہے اس کے پاؤں پلے صراط پر ڈگمگائیں گے نہیں، جو حسن کے لیے آنسو بہاتا ہے قیامت کے دن بہت سے لوگ اندھے محشور ہوں گے، وہ بینا ہوگا، اسے کیا نظر آئے گا۔ اہل عزا وہ امام جن کی زوجہ بھی اتنی بے وفا، میں کہوں گی یا امام حسین جناب رباب آپ کی شہادت کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی، لیکن ہائے میرا امام حسن کہ باہر لشکر میں آپ زرہ پہن کے رہتے کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، اپنے اصحاب سے ڈرتے تھے، اور گھر آتے تو گھر اپنی بیوی سے بھی وہ بھی تانے دیتی ہے جسے گھر میں بھی سکون نہ ہو، وہ مظلوم امام حسن مجتبی اہل عزا امام نے اپنا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ پر رکھ کر وصیتیں شروع کی، کہا ہے میرے بھائی میرے بعد میرے بچوں کے لیے باپ بن جانا۔ تبھی کربلا میں جب قاسم اجازت لینے آئے تو حسین بے ہوش ہو گئے۔ حسین کو مدینہ کا وہ وقت یاد آیا کہ جب بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے جناب قاسم آ کر اپنے بابا کے سینے پر بیٹھے اور ام فروا نے چاہا قاسم کو ہٹائے تو کیا کہا امام نے کہا اے ام فروا میرے قاسم کو میرے سینے سے ہٹا، مجھے اسی سے سکون ملتا ہے۔ اے میرے بھائی حسین میرے قاسم کا خیال رکھنا۔ اہل عزا امام نے غسل دیا،
دفن کیا، اب جنازہ اٹھتا ہے، چلے ہم بھی اٹھائیں اس جنازے کو جو پہلی بار مدینہ میں دن کے وقت اٹھ رہا ہے۔ لیکن زینب کبریٰ کیا دیکھتی ہے؟ جنازے کا رخ پلٹ گیا، جا رہا تھا نانا کے روزے کی طرف، لیکن بالکل ہی رخ پلٹ جاتا ہے۔ یہاں رخ پلٹا، وہاں نیزوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ زینب کبریٰ نے مرثیہ بلند کیا، اہل عزا 70 سے زیادہ نیزے امام حسن کے بدن پہ لگے، وہ کفن جو سفید تھا سرخ ہو گیا۔ آئیے امام حسین کی مدد کرے۔ امام حسین نے ایک بھائی کو کربلا میں دفن کیا، ایک بھائی کو مدینہ میں دفن کیا۔ بھائی کی موت بہت سخت ہوتی ہے، ایک بھائی کو نہر القبہ میں، ایک بھائی کو بقی میں، ایک بھائی کی آنکھوں سے تیر نکالا تو دوسرے بھائی کے جنازے سے جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو امام حسین نے یوں مرثیہ پڑھا کہ بیچارہ وہ نہیں ہے جس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، بیچارہ تو وہ ہے جس کا بھائی اس سے چھین لیا جائے۔ ہائے میری قبر ٹوٹ گئی، میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔ واہ حسن